کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئٹہ کے دورے کے بعد ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے اپنے ورکر کنونشن کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب دوبارہ خیبر پختونخوا رہے ہیں تقریباً 7 دسمبر سے، ابھی ڈیٹ فکس ہوگی لیکن تقریباً ہمارا یہ ہے کہ 7 دسمبر سے جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ آ رہے ہیں، ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ جو ہے وہ شانگلہ جا رہے ہیں، تیمرگرہ جا رہے ہیں، کوہاٹ بھی جا رہے ہیں، پشاور میں خواتین غالباً کنونشن ہو رہا ہے، خواتین کنونشن سے خطاب کریں گے، اور پشاور میں ہی پشاور ہائی کورٹ بار کی دعوت پہ ہائی کورٹ بار سے بھی جو ہے خطاب کریں گے۔ تو یہ ان کے دوروں کا جو ہے وہ سیکنڈ فیز جو ہے خیبر پختونخوا کا، وہ جو ہے اس کے بعد وہ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کی وزٹ بھی کریں گے۔ اس دوران جب شیڈول آئے گا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، اور ہر ڈویژن یا جدھر بھی ضرورت پڑی وہاں پر جو ہے وہ پورے پاکستان میں عوامی جلسوں سے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کے لیے خطاب وہاں پہ جو ہے ان کے لیے مہم چلائیں گے۔ اسی اثنا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو تمام یا جو ہے پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ کل اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تھی۔ نیر ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب کی سربراہی میں اس کے کچھ سفارشات، اس کی ٹی او آرز اور سفارشات لیڈرشپ کو بھیجی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے لوگوں کو ٹاسک بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کریں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن میں تقریباً اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن کے بعد کی اتحاد کا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اتحاد جو ہے اپنے اتحادی جماعت ساتھ بنا کر ہم حکومت کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے۔ بہت سی باتیں میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ہم کیا تنقید کرتے ہیں جب پی ایم ایل این کے دوست اپنی 16 مہینے کی حکومت خود نہیں مانتے اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کے پچھلے دور کی بات کریں، 16 مہینے کی بات وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی اور 20 ایم پی ایس کی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا تھا اور 2 ایم این ایس کے الیکشن ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم متفقہ طور پر مل کر جو ہے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ہمیں کہا نہیں، آپ 2 ایم این اے کا الیکشن لڑیں پنجاب میں، کیونکہ ہم اس وقت ہمارا سی ایم ہے، مرکز میں ہمارا پرائم منسٹر ہے، تو پنجاب ہمیں دے دیں اور ہم پنجاب میں لڑیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے 2 ایم این ایس کے الیکشنز میں ملتان میں اور کراچی میں کامیابی حاصل کی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ 20 سیٹیں ایم پی اے کی نہیں جیت سکتے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں۔ جب ان کی حکومت تھی، ان کا بہت مضبوط بیانیہ تھا، ان کی حکومت میں 20 سیٹیں میں سے 1 سیٹ جیتی، اور وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 سیٹیں کلین سویپ کر رہے ہیں، 2-3 پہ ہمارا پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور 1-2 پہ ہمارا مقابلہ ایسی تھا، اور آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ یہ تو جب الیکشن ہوگا 8 فروری کو، اس میں پتہ چلے گا کہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے۔ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، عوام جس کو مینڈیٹ دے گی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، پی ایم ایل این کو دیتی ہے، پی ٹی آئی کو دیتی ہے، کسی بھی جماعت کو دیتی ہے، عوام کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کا جو ہے اس کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ ہمارا بالکل یہی مطالبہ ہمیشہ رہا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا کہ واچ جیسے یا جو نگرانی اس طریقے سے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت جو ہے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے گی، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کی اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں ہوتے، ایک اور لاڈلا، ایک اور سلیکٹر، اگر ایک اور سلیکشن ہوتی ہے تو آپ اس ملک کو خدا نہ خواستہ اکنامیکل کرائسس سے نہیں نکال سکتے۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دھکیلا ہے۔ آج بھی وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ تاثر دے کر کہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں سلیکٹ کر دیا جائے یا ہمیں لاڈلا بنا دیا جائے۔ پہلے بھی ایک سلیکشن اور ایک لاڈلا نے اس ملک کو اس تباہی تک ہمیں لے آئے، جب آج جو ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نظریاتی بن چکے ہیں،
ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، لیکن آپ تو دوبارہ اسی اتنی مطلب ہے کہ آپ ٹھوکرے کہیں یا مصیبتوں کے بعد بھی اگر آپ اسی سیاست پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو پھر اتنی مشکلات سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ جو بیانیہ آپ کا لندن کا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ تو آپ نے وہی ایون فیلڈ میں چھوڑ رہے ہیں. آج تو بات ہی نہیں کرتے اس کی. آج تو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کرتے. آج تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا. آج تو نہیں کہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. چلو ایک چوتھی بات تھی جو کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کے حساب کتاب لوں گا، وہ آپ کا ایک ذاتی فیل تھا، آپ کا ایک ذاتی مسئلہ تھا جو آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے. تو وہ اگر آپ نے معاف کر دیا اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ تو کم از کم کریں کہ ووٹ کو عزت تو دلوائیں. آپ دوبارہ نظریاتی تو بن جائیں. آپ جو ہے اگر اس قسم کے ماضی میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر لایا گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملایا گیا تھا، تو اس کو اگر خدا نہ خاصہ لایا گیا تو اس میں تو پھر پانی میں دودھ ملایا جائے گا. ویسے تو وہ نہیں آ سکتے. لہٰذا اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. عوام کا مینڈیٹ جس جماعت کو ملتا ہے، اور اس کے بعد جیسے آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ ایک کنسنسس حکومت، ہماری ایک اتحادی حکومت، ہم جائیں گے اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس کہ ہمارے پاس یہ نمبرز ہیں اور ہم اس نمبر کے ذریعے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نمبر گیم کے ذریعے جو ہے وہ حکومت بنانے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے یوتھ جو ہے وہ نیا ووٹر آپ کا آ گیا. آپ کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت یوتھ یا 60% 65% تک آبادی آپ کی یوتھ کی ہے. جو کنیکٹیوٹی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یوتھ کو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کو جو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کے ایک لیڈر ہیں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا میں آپ کمپیریزن کریں، آپ خود ایک حساب لگائیں کہ ایک مٹھی میں ایک جلسہ ہوا سندھ کے دور دراز علاقے میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے لوگ بغیر کسی وسائل کے وہاں پر پہنچے، اور ایک مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، اسپانسرڈ جلسہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ لاہور کو اور مٹھی کو کمپیئر کریں. اس کے بعد مٹھی کے بعد ہم نے ورکر کنونشن کیے 5-6 اور ہم آگے بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے ریسپانس دیا پی ایم ایل این نے، انہوں نے ہینڈ بریکیں کھینچ لی اور اس کے بعد کوئی ورکر کنونشن، کوئی جلسہ نہیں ہوا. عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں عوام میں جائیں، اپنا منشور لے کر جائیں، اپنا بیانیہ لے کر جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا. کچھ لوگوں نے ہمیں ٹی وی پہ بھی آپ بھی سوال ہوں گے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی ٹریننگ میں ہیں یا بچے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں. لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں. اگر وہ 50 سال کی بھی ہو جائیں گے ان کے لیے وہی بچے رہیں گے. آج آپ کمپیریزن کریں نا، نواز شریف صاحب کی جو ہے اس کے لیے مریم نواز آج بھی بیٹی ہے، حالانکہ وہ نانی بن چکی ہے لیکن اس کے لیے آج بھی بیٹی، ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، اللہ ان کی حیاتی کرے، لیکن ان کے لیے تو آج بھی وہ بچی ہے چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائیں. لہٰذا ہر والدین کے لیے جو ان کی اولاد ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. ہم یہی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر روزگار کی بات ہو، اگر پینشن بڑھانے کی بات ہو، اگر تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو، جو بھی سہولیات جب بھی ہوئی، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس وقت 95,000 خواتین بے نظیر انکم پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں. آج جو لوگ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتے تھے، اس وقت جائیں پریکٹیکلی تھرڈ کول میں جابز دیکھیں کتنی نوکریاں لوگوں کو ملی ہیں. آپ سیلاب میں جو مکانات لوگوں کے گرے تھے، آج 20 لاکھ گھر پکے مکانات سندھ میں جو ہے حکومت سندھ ان کے لیے بنا رہی ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق اس گھر کی سربراہ خاتون کو اس کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں. اور یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی خواتین کے ساتھ. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے چلایا، ہم نے پچھلی بھی حکومت میں ہم نے اس کے لیے 2000 اضافہ کیا، ہم اس کی قسط میں اور بھی اضافہ کریں گے، اس کے جو ہے اس کے ممبران کو بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی کچی آبادیاں ہیں پاکستان میں ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، ان کی خواتین کے نام پر مالکانہ حقوق دیں گے. اور یہ
پاکستان کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. جیسے ہم نے سندھ کی فیسلٹی، سندھ میں دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں، NICVD دیکھیں، SIUT دیکھیں، سائبر نائف ہاسپٹلز دیکھیں، لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت انشاءاللہ آتی ہے، ہم پورے پاکستان میں اس قسم کے ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ غریب لوگوں کا اس میں مفت علاج ہو. شکریہ، بڑی مہربانی. آپ نے جیسے آپ نے بہت سارے ایسے کام گنوائے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور جیسے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ایک ونگ ڈیجیٹل میڈیا پہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. کیا ان کی جو آپ کے کارنامے ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ ان کو عوام تک فرد فرد تک پہنچانے کے لیے کیا آپ کا پروگرام ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ متحرک ہو رہے ہیں اور کیا آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گی؟ دیکھیں، بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو کہ پورے پاکستان میں وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. ہمارے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر لے کے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہمارا جو منشور ہے وہ گھر گھر لے کے جائیں گے. اور یہ چیزیں جو ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں یہ ہم ہر جگہ پہ، ہر پاکستان کے ہر کونے تک یہ چیز پہنچائیں گے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بالکل الیکشن کمپین کریں گی. جس طریقے سے پارٹی ان کو ٹاسک جو دے گی وہ اسی ٹاسک کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی کرے گی. جو بھی ٹاسک ان کو ملتا ہے پارٹی کی طرف سے اس ٹاسک کو جو ہے وہ نبھائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا منیر صاحب، کل یہاں پہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل پائی ہے، کیا یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات صرف انتخابات کے بعد کرے گی، یا اس سے پہلے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، نون لیگ بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اس ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے، کیا اس میثاق معیشت کے حوالے سے یہ کوئی پیش رفت ہے یا پھر ابھی صرف اور صرف آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ کچھ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ کریں؟ دیکھیں، اس کمیٹی کل پہلی میٹنگ ہوئی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تھی، اس میں میں نے شرکت کی. اپنا نیر بخاری صاحب تھے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب تھے، قاہرہ صاحب اور ساجد توری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ تھے. اس کے ہم نے کچھ TORs بنے، کچھ ہم نے رسپانسبلٹیز دیں. ہم جو پرسنالٹیز الیکشن کی جو الیکشن لڑ رہی ہیں، کہیں پہ ہمارے صوبوں میں یا علاقوں میں ڈویژن کے حوالے سے کچھ سیٹ اسپینڈ کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے کیا ہے کہ وہ سیٹ اسپینڈ کرتے ہیں تو ان کی سفارشات جو ہیں وہ ہم صوبے یا مرکز تک پہنچا کر ان کو گو ہیڈ دیں گے. کچھ چیزیں جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوں گی. الیکشن کے بعد بھی یہ کمیٹی یا ایک اور ڈیفینیٹلی مختلف کمیٹیز بنیں گی جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے بات کرے گی. میثاق جو معیشت ہے اس ملک کے لیے جو ہے چارٹر آف اکانومی کہیں، چارٹر آف پراسپیرٹی کہیں، وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا پڑے گا. اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لانا ہے اور لاڈلا بنا کے لانا ہے، اور اس کے ساتھ جیسے پچھلی دفعہ بھی ایک لاڈلے کو لایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم دیں، میڈیا والے ذرا گزارا کریں، 9 مہینے تھے 6 مہینے تھے کہ سال جو ہے اس کو دیں. ٹھیک ہے، اگر سال اس کو دیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. ہم نے سال نہیں، اس کو تو ہم نے 3.5-4 سال بھی دے دے، کچھ نہیں کر سکا. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی وہ ضرورت جو ہے اس ملک میں کنسنسس حکومت بنانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جب وہ ہوگا، ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کل سے کہہ دیا پتہ نہیں الیکشن بھی ڈاؤٹ فل کر دیے، لیکن یہ چیزیں الیکشن سے دائیں بائیں کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹائم پہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ پاکستان ایک ایٹمک کنٹری ہے، ایٹمی ملک کو آپ ایڈاپ پہ نہیں چلا سکتے ہیں. ایٹمی ملک کو ایک مضبوط پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے لے کر چلے. جی سر. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو افواہیں باپ بیٹے کی آپس میں لڑائی کی جاتی ہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور جو سیاسی دائرہ کار ہے اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ دیکھیں 30 نومبر کو ٹھنڈی ہوائیں چلنی ہے کوئٹہ سے. آپ آئیں نومبر کو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یوم تاسیس پہ خطاب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ہمارا ایک سٹرکچر ہے. اگر آپ ٹکٹوں کے حوالے سے کہیں، ہماری ڈویژنل جو کمیٹی ہوتی ہے وہ صوبے کو سفارشات بھیجتی ہیں، صوبے پھر مرکزی کمیٹی کو بھیجتی ہے اور اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے میجورٹی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری CEC کے اوپر. CEC فیصلے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم وہ ایک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فورم ہے پارٹی کا. اس کے بعد جو ہے یہ سارے متفقہ طور پر ایک فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے اس کے اوپر جاتے ہیں. CEC ہمارا فورم ہے جو کہ فیصلے کرتی ہے.
फैसल साहब, सियासी जमातों का इंतखाबात के हवाले से झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से मौक़िफ़ क्या है और पीपल्स पार्टी का मतलब झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है या आवाम की तरफ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो झुकाव सिर्फ और सिर्फ आवाम की तरफ है। हम कभी भी ये नहीं समझते, हम समझते हैं कि अगर हम सेलेक्ट होकर आए खुदा न खास्ता या लाडले बन कर आए, उससे अच्छी बात है कि हम अपोजिशन में बैठें और आवाम का जो है वो मुकदमा जो है वो लड़ें। लिहाजा हम कहते हैं कि आवाम और ये जो अंगूठा है इसकी ताकत जो है सबसे वो है, इलेक्शन के दिन ये अंगूठा चलता है। जिनका झुकाव ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, उसके हवाले से जिनके झुकाव एस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो कहते हैं कि हम सेलेक्ट होकर आए और लाडले बन कर आए और नौकरी करें, तो फिर मैं उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। यह बताइएगा कि अभी एक किस्म की इंतखाबी मुहिम थोड़ी शुरू हो चुकी है, ज्यादा तो थोड़ी पीपल्स पार्टी को क्या जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में लोग शामिल हो रहे हैं? तो कुछ एतराज ये भी है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से लोगों को रोका जा रहा है, तो ये भी हकीकत है। और जो अफवाहें आ रही हैं वहाँ बेटे में लड़ाई की कि अचानक जो है वो दुबई चले जाते हैं, वहाँ पे फिर आईनामे होते हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? ये खबरें कहाँ से आती हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हमारे अभी भी लोगों के साथ मुज़ाकरात शुरू हैं, लोग शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं। कहीं पे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पुराने दोस्त हैं, उनकी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं दे सकती, क्योंकि जिन दोस्तों ने मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ गुजारा, अगर आप वो कहें कि जी नहीं आज आप जो है वो आराम से बैठ जाएं, फिर हाल वही हमारा भी होगा जो 20 सीटें हम पंजाब में जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो ज़िमनी इलेक्शन था और फिर वो 1 जीते और 19 फिर हारे। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है, हमें अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आ रही कि हमारे लोगों को किसी को रोका जा रहा है और किसी और पार्टी की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर लेवल पे इलेक्शन लड़ा है, ज़िया-उल-हक की मार्शल्लाह में भी लड़ा है, मुशर्रफ की मार्शल्लाह में भी लड़ा है, हर किस्म के इलेक्शंस देखें और हमें इलेक्शन हर जो है लेवल पे इलेक्शन लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है इंशाल्लाह ताला। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं हमने कभी ये दी। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जब हमने बात की सिविलियन कुछ इदारों के हवाले से, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले एक्शन भी लिया। प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको उन्होंने लेटर भी लिखा, चीफ सेक्रेटरीज को भी लिखा, और हमें उम्मीद है कि जब ये डिलिमिटेशन से 1-2 दिन में फारिग होते हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी। और हमें पूरा यकीन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे कि वो और निगरान हुकूमत पे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कराएगी और एक तारीख अपने नाम जो है वो रकम करेगी। टूडी साहब ये फरमा दीजिए कि मुल्क भर में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं मुलतवी होने की बात जायज़ करेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? और अभी तक जो अंपायर का किरदार है वो किसकी तरफ झुका हुआ है? देखें, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई फाइज़ साहब से, ऐसे कहीं मतलब जिसमें मुलाकात आप कहें हैंड शेक से के अलावा मैंने उनको पार्लियामेंट में देखा, और शायद आपने भी देखा जब गोल्डन जुबली थी आइन की, तो उनकी मैंने तकरीर सुनी थी और आपने भी सुनी होगी। और तकरीर के दौरान उन्होंने आइन की किताब को लहराया था कि आइन की किताब है, इसके ऊपर मुल्क चलना है। हम समझते हैं कि फाइज़ साहब के होते हुए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। वो जो है, मैं कहता हूँ कि अगर हमारी जो अदलिया है अगर वो अदल और इंसाफ करेगी तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। क्यों मुलतवी होंगे? हम समझते हैं इस वक्त भी अगर आप देखें सूरत हाल जो कुछ जगहों पे बताई जा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं क्योंकि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, या बलूचिस्तान में अगर आप देखें हमारे साउथ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस वक्त भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे जो है अगर आप देखें रोज़मर्रा के हिसाब से कल भी बनू में खुदकुश धमाका हुआ है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान और पुलिस के नौजवान जिस तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इस तरह बलूचिस्तान में भी अगर देखें हालात तो 2013 में भी ख़राब थे और 2018 में भी ख़राब थे। हालात तो अफगानिस्तान में भी जंग हो रही थी और इलेक्शन हो चुके थे। अगर आप बोले कि इन हालात की वजह से हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बहाना है। जो लोग अवाम के अदालत में जाने से डरते हैं वो ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ और शायद अवाम जो है वो हमारे जो चीज़ें उनको भूल जाएँ और कोई नहीं उनका जो है वो आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए, इन टाइम होने चाहिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं भूल गया देना। आपने कहा था कि देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब दुबई गए थे वो अपने शेड्यूल के मुताबिक गए थे, चतराल से आए और नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो कराची से दुबई जाना था। और वो जब इंटरव्यू आया था उससे पहले वो दुबई, मैंने उसकी वजाहत पहले कर चुका था TV प्रोग्राम्स में भी, और उस पर मैंने ट्वीट भी की थी। और कोई भी जो है वो डिफरेंसेस नहीं है।
30 नवंबर को जब यौम तासीस होगा तो वहाँ से आपको जो है इंशाल्लाह आपको भी दावत है, आप भी क्वार्टर की सर्दी की शामें जो है आप भी गुजारने के दो। ठीक, थैंक यू जी।